الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز طلباء و طالبات، فرمایا گیا کہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اور نہیں منع کیا گیا لوگوں کو کہ ایمان لائیں جب آئی ان کے پاس ہدایت، مگر یہ کہ کہنے لگے کیا بھیجا اللہ نے ایک آدمی کو، انسان کو رسول بنا کر۔ اتفاق کی بات ہے کہ قاضی لقاء المحسن زاہد صاحب نے مجھے رات کو فرمایا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح فجر کے بعد آپ نے درس دینا ہے، تو صبح فجر کے بعد میں نے سورۃ یونس کی ابتدائی آیات اس کا درس دیا ہے۔ وہاں پر بھی یہ بات ہے کہ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے ایک آدمی کو انہی میں سے بشر اور رسول بنا کر بھیجا۔ اس سے قبل آپ انبیاء کے واقعات پڑھتے آئے ہیں، تقریباً ہر نبی کے واقعہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ وہ انسان تھا، بشر تھا۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں، تجارت بھی کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر شام گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، تجارت کرنا، کام کاج کرنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرمی کا لگنا، سردی کا لگنا، یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ انسان کی کیفیات ہوتی ہیں، بشر کی کیفیت ہوتی ہے۔ مکہ کے لوگ چونکہ انہوں نے یہ بات دیکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بشر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو بشر ہے
وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے پیغمبر کی بشریت کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے، پیارے پیغمبر کی رسالت کا انکار کر دیا۔ اور آج کا جو مشرک ہے، اگر وہ ممبر پر بیٹھ کے یہ کہے کہ بشر نبی نہیں ہوتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کرے انکار، تو لوگ اس کا گریبان پکڑ کے نیچے اتاریں گے اور تھپڑ ماریں گے اور کہیں گے کہ تو پیارے پیغمبر کی نبوت کا انکار کرتا ہے۔ تو آج کے مشرک نے نبوت کا تو انکار نہیں کیا، بشریت کا انکار کر دیا۔ تو چنانچہ بات دونوں کے اندر ایک ہی ہے، بات مشترک ہی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے والا مشرک وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ بشر نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، اور آج 15ویں صدی میں بھی مشرک یہی سمجھتا ہے کہ بشر نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہ جو آیت ہے یہ ان کے اسی قول کا جواب ہے کہ ہم بشر کو رسول نہیں مانتے۔ تو میں کہتا کہ جب آئی ان کے پاس ہدایت تو کہنے لگے کہ اللہ نے ایک بشر کو، ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ، تو ان کو جواب دے اگر ہوں زمین میں فرشتے، یمشونا چلتے پھرتے، مطمئنینا اطمینان کے ساتھ، یعنی زمین کے اندر فرشتے کام کاج کرتے، چلتے پھرتے، تجارت کرتے، کاروبار کرتے، سوتے جاگتے، تو لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا، البتہ ہم ان کے اوپر آسمان سے ایک فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ اگر دنیا کے اندر فرشتے ہوتے تو دنیا میں فرشتے ویسے تو ہیں، جس طرح ہر ایک انسان کے دونوں کندھوں پر بھی فرشتہ ہے، انسان کی حفاظت کے لیے بھی ہیں، لیکن وہ فرشتے اس کیفیت کے اندر نہیں ہیں کہ وہ کام کاج کریں، دنیا میں پھریں، بات چیت کریں، گفتگو کریں۔ تو فرمایا کہ جب وہ دنیا کے اندر فرشتے نہیں ہیں چلنے پھرنے والے، تو پھر ہمیں فرشتے کو رسول بنانے کی ضرورت نہیں، انسان ہے اور انسانوں کے لیے انسان ہی نبی بن کر آتا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی اور نبی وہ فرشتہ ہوتا تو فرشتہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے، فرشتے کو بھوک نہیں لگتی، فرشتے کو گرمی سردی نہیں لگتی۔ تو کوئی بھی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اگر یہ کہتا کہ رمضان کا مہینہ بھئی آ رہا ہے، اب تو چلو اپریل کے اندر ہے اور لگ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ قریب ہے، لاہور اور اسلام آباد میں تو بارش ہو گئی ہے، آثار یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں، اللہ کرے چلو 19واں روزہ ہے آج، اگلے روزے ٹھنڈے ہو جائیں ہمارے لیے، نہ بھی ہوں تو انشاءاللہ رکھنے ہیں، اللہ راضی ہوگا۔ تو اگر نبی فرشتہ ہوتا تو وہ کہتا بھئی رکھو روزے،
تو لوگ کہتے جی آپ کو تو بھوک پیاس لگتی کوئی نہیں، آپ کو تو گرمی لگتی کوئی نہیں، تو ہمیں لگتی ہے بھوک، ہمیں لگتی ہے پیاس، کاروبار بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، تو آپ ہمیں کیسے کہتے ہیں کہ آپ روزے رکھیں؟ نبی کہتا کہ نماز پڑھو، وہ کہتے کہ آپ نے تو کوئی فیکٹری میں جانا کوئی نہیں، دفتر میں جانا کوئی نہیں، دکان نہیں کھولنی، ہم تو دکانوں پر بیٹھتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو بڑے کسٹمر گاہک موجود ہوتے ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں تو ہماری دکانداری خراب ہوگی، تو آپ کو تو ضرورت نہیں ہے بچوں کے لیے رزق کمانے کی، ہم کو تو ضرورت ہے، تو آپ ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو؟ تو اس لیے بھی یہ بات واضح ہے کہ ایک انسان اور ایک بشر کو ہی رسول ہونا چاہیے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو کہہ کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو گمراہ کرے بس تو نہ پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے نیچے لکھے جی تخویف اخروی، تخویف اخروی، اور ہم جمع کریں گے ان سب کو قیامت کے دن، وہ اپنے چہروں کے بل، چہروں کے بل الٹے گریں گے، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب بجھنے لگے گی آگ بڑکا دے گے ہم ان کے اوپر اور زیادہ۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، یہ سزا ہے ان کی اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا۔ وَقَالُوا شَكْوَى، وَقَالُوا شَكْوَى، اور کہنے لگے کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں اور چورا چورا، کیا ہم اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے نئے سرے سے؟ اولم یرو، جواب شکوہ، جواب شکوہ، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین، قادر ہے اس بات پر کہ بنا لے ان کی مثل، اور مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے ایک وقت، اس میں کوئی شک نہیں، بس نہیں ہے ظالم مگر انکار کرنے والے۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، تو کہہ اگر تم مالک ہوتے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، اس وقت تم روک لیتے اپنے ہاتھ کو مفلسی کے ڈر سے، یعنی اگر اللہ تمہیں خزانوں کا مالک بناتا تو تم نے تو غریبوں کو، محتاجوں کو، یتیموں اور مسکینوں کو نہیں دینا تھا، تم نے تو یہ سمجھنا تھا کہ ہم خرچ کریں گے تو ہم مفلس ہو جائیں گے، خود غریب اور فقیر ہو جائیں گے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور ہے انسان
کیے ہیں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، یہ قطورہ چھوٹے کاف سے نہیں ہے بھائی، بڑے کاف سے ہے۔ اس کا معنی ہے تنگ دل۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تنگ دل۔ وعلیکم اللہ وبرکاتہ۔ میں نا دورہ تفسیر کا سبق پڑھا رہا تو فارغ ہو کے میں تم کال کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی ہاں جی جی بالکل بالکل ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اوکے السلام۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ آیت معجزہ نمبر 5۔ نیچے لکھے جی آیت معجزہ نمبر 5۔ خلاصہ کے اندر بیان کیا تھا کہ 5 آیات آئیں گی معجزہ کے متعلق، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں واضح۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانات دیے، یہ معجزہ ہی ہے نا۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، بس پوچھ بنی اسرائیل سے جب آیا ان کے پاس۔ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، بس کہا اس کو فرعون نے، میں خیال کرتا ہوں تجھ کو اے موسیٰ تیرے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ، کہا البتہ تحقیق تو جانتا ہے کہ نہیں اتارے گیا اس کو مگر جو رب آسمانوں کا اور زمین کا دیکھنے والا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اس نے کہا تھا کہ موسیٰ میں تیرے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تیرے اوپر جادو ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خیال کرتا ہوں تیرے بارے میں اے فرعون مَثْبُورًا کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر وہ ہلاک ہوا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پھر ارادہ کیا کہ ان کو زمین میں چین سے رہنے نہ دے، یعنی زمین سے بھگا دے۔ اور پھر واقعی بنی اسرائیل نکلے اور پیچھے فرعون کی فوج اور فرعون نکلا۔ بنی اسرائیل دریا کے پار ہو گئے اور یہ دریا کے اندر غرق ہو گئے۔ بس ارادہ کیا کہ ان کو زمین میں چین نہ رہنے نہ دے زمین میں، لیکن ہوا کیا؟ غرق کر دیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو ٹھہرو زمین میں، بس جب آ جائے گا وعدہ دوسرا لائیں گے ہم تم کو لپیٹ کر۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا اور حق کے ساتھ اترا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور پڑھنے کا وظیفہ بنایا ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، اور اتارا ہم نے اس کو اتارنا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، تو کہ ایمان لاؤ اس پر یا ایمان نہ لاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، دلیل نقلی از الف اور زا، از جس کا معنی سے ہوتا ہے علماء سابقہ، دلیل نقلی
از علماء امم سابقہ، بے شک وہ لوگ جو دیے گئے علم اس سے پہلے جب پڑھی جاتی ہیں ان پر باری آتے ہیں، جب پڑھا جاتا ہے ان پر یخرون للاذقان سجدا، ٹھوڑیوں کے بر گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں پاک ہے اے رب ہمارے، ہے ہمارے رب کا وعدہ لمفعولا، پورا ہو کر رہے گا، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور گرتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، اور یبکون، روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے عاجزی، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، لکھو جی آیت توحید نمبر 7، آیت توحید نمبر 7، اب یہاں پہ اوپر نشان لگا کے نا، تو جو سائڈ پہ جگہ خالی ہے وہاں پہ نشان لگا کے لکھو دعویٰ توحید کا بیان، دعویٰ توحید کا بیان علی سبیل التفصیل، علی سبیل التفصیل، جس کے لیے معجزہ دکھایا گیا، جس کے لیے معجزہ دکھایا گیا۔ ہو گیا جی؟ یہ کہتے تھے کہ ہم کو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن خود کبھی کہتے ہیں اللہ، کبھی کہتے ہیں رحمان۔ یہ رحمان کیا ہے؟ فرمایا تو کہہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس طرح بھی تم اس کو پکارو بس اسی کے سارے نام ہیں اچھے۔ یہ اللہ کا نام ہی رحمان ہے، اور باقی نام بھی جو ہیں اللہ کے بہت سارے نام ہیں، جو بھی نام لے کر پکارو وہ اللہ کو پکارتا ہے بندہ، وہ سارے اسی کے اچھے نام ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور نہ بلند کر اپنی آواز کو اور نہ ہلکا کر، اور تلاش کر اس کے درمیان رستہ۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور تو کہہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، لم یتخذ والداً، ابھی آپ نے سورۃ قل اللہ پڑھی ہے آخر پہ، تو یہاں پر بھی میرے سبق کا آخر ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی وہی بات آ گئی ہے۔ تو کیا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، نہیں بنائی جس نے کوئی اولاد، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار ذلت کے وقت۔ بات کو سمجھنا، ذلت سے مراد یہاں پر اللہ کے لیے معاذ اللہ ذلت نہیں ہے، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ شاید اللہ اتنے کام کر 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 کے تھک کے کمزور ہو گیا، تو اللہ نے کسی کو اپنا مددگار بنا لیا۔ فرمایا اللہ کب کمزور ہوتا ہے؟ پہلے آپ پڑھ چکے ہو قرآن کی آیت جس میں فرمایا گیا کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کے لیے
ہم کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا بس ہو جاتا ہے۔ اللہ کیسے تھکتا ہے کام کر کے؟ اللہ تو کمزور ہوتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور نہیں ہے اس کا کوئی ساتھی کہ وہ کمزور ہو جائے۔ وَكَبِّرْ ہو تکبیرہ، اور بیان کر اس کی بڑائی، اس کو بڑا جان کر۔ سورت کے ابتدا کے اندر جب یہ سورت شروع ہوئی، لفظ تھا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ سورت کے درمیان کے اندر بھی لفظ ہے سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، یہ ابھی آپ نے پڑھا جو ہے نا، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ، تو یہ سارا سبحان سبحان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سارا سبحان سبحان کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان کے بعد یہاں آ گیا الحمدللہ، سبحان کے بعد یہاں پر کیا آ گیا؟ الحمدللہ، وَقُلِ الحمدللہ، الحمدللہ آ گیا۔ اس کے بعد آ گیا لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل، یہ خلاصہ ہو گیا۔ جیسے لا الہ الا اللہ کا، یہ خلاصہ کس کا ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ کا۔ اور آگے آ گیا نا وَكَبِّرْ ہو تکبیرہ، یہ ہو گیا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، ہاں تو یہ ہو گیا وَكَبِّرْ ہو تکبیرہ، کہ تو نعرہ لگا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ تو گویا کہ سورت بنی اسرائیل کا دوسرا خلاصہ، ایک تو پہلے بیان ہو چکا ہے نا، وہ اس طرح ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وآخر دعواہم ان الحمد للہ۔